جہاں مقدر کے فیصلے تمہارے خلاف ہونے لگتے ہیں، وہاں اللہ تمہارے لیے دعاؤں کی گنجائش نکال دیتا ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہوتا ہے یا جسے تمہارے مقدر میں لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کی طرف سے وہ تمہارے دل کو خود ہی موڑ دیتا ہے۔ پھر وہ دعائیں ہوں، قبولیت کے راستے ہوں، تہجد کے سجدے ہوں یا کن کی منزلیں ہوں، اللہ سے زیادہ بھی بھلا کسی کو تمہاری فکر ہو سکتی ہے کیا؟ اس نے تو اپنی لکھی ہوئی تقدیر کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اس نے تو جب بھی دیکھا تمہاری دعاؤں کو دیکھا۔ اس نے تم سے بے غرض محبت کی، اتنی بے غرض کہ تمہارے دل نے اسے چھوڑ کر سب مانگا، اس نے پھر بھی انکار نہیں کیا، اس نے پھر بھی نواز دیا۔ جب بھی گر کر کبھی سنبھلنے لگو تو جان لینا اللہ نے تمہاری دعاؤں کے ذریعے تمہیں تھام لیا ہے۔ کچھ چیزیں ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی اور کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ چیزیں بہتر نہیں بنا سکتا، بلکہ کبھی کبھار تم اس چیز کی خواہش کر بیٹھتے ہو جو کسی اور کا نصیب ہوتی ہے، جس کا تمہارے پاس رہنا صرف تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تمہیں مستقل اذیت سے بچانے کے لیے عارضی تکلیف دیتا ہے۔ اللہ انتہائی نا امید صورتحال میں بھی آپ کی زندگی کو بہترین لمحے میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تم خود اپنی دعاؤں سے اپنا مقدر لکھتے ہو اور تمہاری دعائیں تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اللہ تمہیں کمزور اس لیے نہیں کرتا تاکہ تمہیں سزا دے سکے، بلکہ وہ تمہیں اس لیے تھکا دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ تمہاری ساری طاقتیں صرف اللہ کے ساتھ ہیں۔ وہ تمہیں گرا کر ہی سنبھلنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ جب بے بسی کی انتہا تمہیں سجدے میں گراتی ہے، تب تم اسے القادر پاؤ گے۔ وہ فرماتا ہے کہ جب ایمان والے مجھے شدت صبر کی انتہا کو پہنچ کر پکارتے ہیں، میں انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر کے سنبھال لیتا ہوں۔ اور جب تم صبر اور یقین کا دامن نہیں چھوڑتے تو اللہ تمہاری خاموشی بھری دعائیں اور پچھلی تڑپ دیکھ کر تمہارے لیے معجزہ کر دیتا ہے۔ تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ جب تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی خیر طلب کرنے لگتے ہو تو اللہ تمہاری من پسند چیز سے نہ تو کبھی آزمائش سے گزارتا ہے اور نہ ہی کبھی تمہیں اس شے کی طلب لگاتا ہے جو تمہاری نہیں ہوتی، کیونکہ دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کو نصیب پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ اللہ سے ہمیشہ خوبصورت گمان رکھو، فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے۔ بس وہی ہے بے چین دلوں کو سکون بخشنے والی ذات۔ اندھیری رات بھی تو روشن صبح میں بدل جاتی ہے نا۔ اللہ تو واقف ہے کہ تم کس مشکل میں ہو، وہی تمہیں چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ تم مضبوط ہو جاؤ اور تم توکل کرنا سیکھ جاؤ۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ آنسو کتنی تکلیف دیتے ہیں جو باہر ٹپکنے کی بجائے اندر گرتے ہیں۔ کچھ چیزیں تمہیں دیر سے ملیں گی، تم دعائیں کرتے رہنا اور صبر کرنا۔ ایک دن تم اپنی دعاؤں کو جیو گے، پھر کہو گے کہ کتنا مشکل تھا مجھ سے پانا جس کو آج میں نے پا لیا۔ پھر تم یہ سوچ کر شکر کرو گے کہ تم نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ اگر چھوڑ دیتے تو کیا انجام ہوتا تمہارا؟ اگر چھوڑ دیتے تو کیا دیکھ پاتے یہ معجزہ؟ تمہارے رب کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، وہ تو بس تمہارے توکل کا امتحان لیتا ہے۔ اللہ سے مانگتے رہو۔ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے، اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش نکال دیتا ہے، اور ساری بات اس کی رضا کی ہی ہوتی ہے، اور پھر چیزیں ہوں یا لوگ ہوں یا کھوئے ہوئے ہوں، سب مل جاتے ہیں۔ جب کبھی دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔